اور جسم ہر اس چیز کو سزا و جزا کو محسوس کرتا ہے. اب قرآن نے کہا کہ روح اس کے بعد رہتی کہاں ہے؟ نیکیوں کی روح ایک مقام ہے انعام یافتہ لوگوں کے لیے، جو علیجین میں مومنین کی روحیں رہتی ہیں، اور جو فساق و فاجر ہیں قرآن نے کہا وہ سجیین میں قید کر دی جاتی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے اس پر میں آؤں گا کہ روحوں کو بلایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. قرآن اور حدیث دیکھیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ما ورائے عقل ہوتی ہیں کہ ہماری عقلوں میں سمجھ نہیں آتی، مگر ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جنت ہے، ہم کہتے ہیں جنت ہے. آپ نے دیکھی جنت؟ میں نے دیکھی نہیں. قرآن نے کہا، نبی نے بتایا، ہم نے مان لیا. دوزخ ہے جناب، ہم نے نہیں دیکھی. فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے. بہت سے ایسے معاملات ہیں، خود رب العالمین کی ذات کو ہم ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں مانتے، اس کے وجود کو ہم نے دیکھا نہیں. سادہ چاول کو دیں منفرد مزہ روزانہ. میگی عمدہ چاول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ میں عام آدمی سے بات کروں، عام آدمی کی بات کروں. ہندوستان میں شوز تو اب شروع ہوئے ہیں عام آدمی کے لیے. میں 7 سال سے عام آدمی کا شو کر رہا ہوں. وہ تو اب کر رہے ہیں ستیہ میں وجہ سے. میں ساحل لودھی شو پچھلے 7 سالوں سے کر رہا ہوں اور صرف عام آدمی کی بات کرتا ہوں. اس لیے میری انسپریشن جو ہے وہ میری قوم ہے. میری کسی بھی بات کا محرک میرے لوگ ہیں. آئیے میں آپ کو کچھ یادوں کی طرف لے کے چلتا ہوں. وہ یادیں جو میری قوم کی. میں جب یہاں آیا اس ملک میں، ہمارے پاکستان میں جب میں آیا اور فائنلی میں نے رہائش اختیار کی، تو بہت ساری چیزیں تھیں جن پہ کام کرنا. ایجوکیشن سے لے کر توہم پرستی تک، وہم تک، تمام کی تمام چیزیں آج بھی ویسی کی ویسی ہیں. لیکن ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں ہم نے وہ کرنا. میں نے بہت سارے شوز دیکھے. ہر شوز کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. میں نے کبھی بلیو نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ شوز کرنے چاہیے. پھر ایک روز میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا اور میری ٹیم نے، جس میں مفتی آصف سعید صاحب بھی شریک ہیں، کامران صاحب بھی شریک ہیں، نوری صاحب بھی شریک ہیں، ڈاکٹر وجاہت بھی شریک ہیں، ہم سب نے مل کے سوچا کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے اس چیز کا جہاں ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے. عاملوں کا، جعلی پیروں کا. نہ تو جنات کے وجود سے انکار ہے اور نہ ہی اس کے علاج سے انکار ہے، لیکن روحانی طریقہ علاج اس سے انکار نہیں. کالے جادو کے ذریعے کتنا بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیسے اتارے جاتے ہیں. جب ہم سب یہ بات کر رہے تھے تو بہت ساری انسپریشن ڈرا ہو رہی تھی اور اچانک ایک آواز آئی کہ صاحب بھائی آپ یہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ تو یہ بات کرتے ہیں، پہل میں کروں گا اس چیز کے اندر. میرے آبا و اجداد نے مجھے ایک علم دیا ہے. میرا وہ علم میں جانتا ہوں، میں اس کے ذریعے بھی علاج کرتا ہوں. مجھے زائچوں کے بارے میں پتا ہے، میں ستاروں کے بارے میں جانتا ہوں. اب جنات ان کے بارے میں بھی میں جاننے لگا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے اس روز، کیونکہ میں ابھی تک اس علم پہ مکمل طور پہ عبور حاصل نہیں کر سکا ہوں، آپ اگر مجھے اس دن کہیں گے تو میں کوئٹ کر دوں گا اور میں آنر کوئٹ کروں گا. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے میرے ملک کی، میری قوم کی، میری نیشن کی، اور میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتا ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. مفتی صاحب کے لیے بہت بڑی بات تھی. کامران صاحب کے لیے بہت بڑی بات تھی. وجاہت کے لیے بہت بڑی بات تھی. ہم سب اٹھے، ہم نے انہیں گلے لگایا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ان کو دیکھا،
اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے اس چیز کا جہاں ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، عاملوں کا، جعلی پیروں کا. نہ تو جنات کے وجود سے انکار ہے اور نہ ہی اس کے علاج سے انکار ہے، لیکن روحانی طریقہ علاج اس سے انکار نہیں. کالے جادو کے ذریعے کتنا بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیسے اتارے جاتے ہیں. جب ہم سب یہ بات کر رہے تھے تو بہت ساری انسپریشن ڈرا ہو رہی تھی، اور اچانک ایک آواز آئی کہ صاحب بھائی آپ یہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ تو یہ بات کرتے ہیں، پہل میں کروں گا اس چیز کے اندر. میرے آبا و اجداد نے مجھے ایک علم دیا ہے، میرا وہ علم میں جانتا ہوں، میں اس کے ذریعے بھی علاج کرتا ہوں. مجھے زائچوں کے بارے میں پتا ہے، میں ستاروں کے بارے میں جانتا ہوں. اب جنات ان کے بارے میں بھی میں جاننے لگا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے اس روز، کیونکہ میں ابھی تک اس علم پہ مکمل طور پہ عبور حاصل نہیں کر سکا ہوں، آپ اگر مجھے اس دن کہیں گے تو میں کوئٹ کر دوں گا، اور میں آن ایئر کوئٹ کروں گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے میرے ملک کی، میری قوم کی، میری نیشن کی. اور میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتا ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، مفتی صاحب کے لیے بہت بڑی بات تھی، کامران صاحب کے لیے بہت بڑی بات تھی، وجاہت کے لیے بہت بڑی بات تھی. ہم سب اٹھے، ہم نے انہیں گلے لگایا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ان کو دیکھا، ان کے بارے میں آپ نے لکھا بھی، لیکن یہ سب کا سب پارٹ تھا شو کا. آپ نے ان کو دیکھا، ان کے بارے میں لکھا بھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہیں، یہ ہیں. ایک آدمی جو اپنے آپ کو ولن کے طور پہ پورٹرے کرتا ہے، وہ کتنا بڑا ہیرو ہے یہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. I am talking about Professor M.A. Khan Noori Sahab. Noori Sahab, you want to say something? بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے ناظرین کو بھائی کی توسط سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اس کام میں 1991 سے ہوں، اور میرا بنیاد جو ہے کام سیکھنے کا، جو میں نے سب سے پہلے کام سیکھا تھا، اقبال احمد نوری صاحب جو میرے نانا حضور ہیں، جنہوں نے مجھے یہ درس دیا تھا، وہ تھا ذائچہ بنانے کا علم. ذائچہ آسٹرولوجی کے حوالے سے بھی اور ذائچہ علم الجفر کے حوالے سے بھی، دونوں طریقوں سے میں ذائچہ بناتا تھا. یہ شوز جو شروع ہوئے، اس سے پہلے میں نے جتنے شوز پر بھی شرکت کی، ان میں میرے نام کے نیچے ماہر علم الفلکیات یا آسٹرولوجر جفار لکھا آتا تھا. یہ شوز شروع ہونے کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے، اس سے پہلے بھی آتے رہے، جن کی یہ ضد تھی کہ نہیں جناب، مجھ پہ تو جن ہے، مجھ پہ تو بندش ہے، مجھے کچھ بتائیے. میں نے جو دوسرا میرا علم ہے وہ ہے جیمولوجی کا، کہ پتھروں سے علاج کیا جا سکتا ہے. پتھروں میں وہ معدنیات ہوتی ہیں جو جسم کے اندر اگر کہیں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو ٹچ کر کے وہ پوری ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، یہ انگلیوں کی سکن اکھڑ جاتی ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ تکلیف بھی دیتی ہے. صرف لوہے کا ایک چھلا، بٹ دیٹ شوڈ بی لوہا، پیور آئرن، اس انگلی میں پہن لیں. میرا دعویٰ ہے صبح پہنیں گے، شام تک وہ انگلی کلیئر ہو جائے گی، کہیں کوئی اس کے نظر نہیں آئے گی. وہ آئرن کی کمی سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اس سے بھی میں نے بہت علاج کیے، ذائچے بھی میں نے لوگوں بتائے، اور کچھ لوگوں کے ان کے علاج کرنا میری مجبوری تھا، جو آ کر بیٹھ جاتے تھے. نہیں صاحب،
ہمیں تو جن ہی نکلوانا ہے. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اگر کسی پر بلیو کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس خدا کے بعد یہی ہے. نوری روکنا نہیں، بولنا ہے، بولنا ہے، بس خدا کے بعد یہی ہے. اور ایسی صورتحال میں وہ دفتر سے اٹھ کر نہیں جاتے. میرا کوئی آستانہ نہیں ہے، میرا کوئی کارڈ نہیں ہے. میں جہاں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے کہتے ہیں ایک کارڈ دے دو. میں نے کہا بھائی کارڈ تو وہ لوگ بانٹتے ہیں جنہوں نے آستانے چمکانے ہوں. میرا ایک پبلیکیشن کا کام ہے، جنتری چھاپتا ہوں، مجلہ چھاپتا ہوں، وہ میرا ذریعہ روزگار ہے. میں آستانے والا آدمی نہیں. اب بھی میں یہ کام جاری رکھوں گا. لیکن کیا جب وہ حاضریاں اور جنات، بھوت، عفریت ان کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے جدش دیا کہ بھائی کسی حد تک آپ اس کام کو سنبھال سکتے ہو لیکن عارضی طور پہ سنبھال لو. آپ منزل کا ورد شروع کر دو. یہ ہے میری جیب میں ہر وقت رہتی ہے 33 آیات کا مجموعہ. اس کو میں روز پڑھتا ہوں. میں قرآن کا حافظ نہیں لیکن ناظرہ قرآن میں نے سارا پڑھا ہے، پڑھتا ہوں. اب یہ اللہ کی مہربانی ہوئی بہت مرتبہ، یا اللہ وہ کام لینا چاہتا تھا، یا ان صاحب کی نفسیاتی پرابلم تھی کہ جب تک ان پہ حاضری نہیں کی گئی، آیات نہیں پڑھی گئیں اور حاضری نہیں ہوئی، وہ ہلکے نہیں ہوئے. یہاں بھی جو حاضریاں ہوئیں میں نے کی، کل کی 4 اور ہو گئیں اس دوران. یہ کچھ قدرتی بھی کرشمات ہوتے ہیں. لیکن میں سچ بولتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ یہ تھوڑا بہت اگر میں نے اس کے بارے میں جانا بھی کہ حاضری اور جنات اور بھوت اور ان کو اتارنا اور ان کا علاج، میں اس علم میں اتنا آگے نہیں ہوں. مجھ سے زیادہ لوگ اس میں آگے ہیں. یہ کام ان کو کرنا چاہیے. مجھے ذائچے کا ہی علم کرنا چاہیے. علم ظفر سے ہی لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. یہ جیمولوجی سے ہی گائیڈ کرنا چاہیے. اور آج میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں ساحر صاحب کے سامنے، تمام تر پبلک کے سامنے، جو بھی دیکھ رہے ہیں، کہ میں جنات بھوت اتارنے میں یکتا نہیں ہوں. آج کے بعد میں کسی کا جن نہیں اتاروں گا، کسی کا بھوت نہیں اتاروں گا. میں اپنا کام کروں گا. میں وہ ڈاکٹر تو ہو سکتا ہوں جو ذائچے کے ذریعے معلومات فراہم کر دوں، رپورٹس انہیں کہہ لیں آپ میڈیکل میں کہ یہ الائچی والے بابا کو یہ مرض ہے، یا انہیں یہ مرض ہے، یا انہیں یہ مرض ہے، یا یہ وجہ کیا ہے معاملات کے خراب ہونے کی. لیکن اگر میں ڈائیگنوز کر دیتا ہوں تو اس ڈائیگنوزیشن کے بعد اصلی ڈاکٹر کون ہے، اسپیشلسٹ کون ہے، اس کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے. میں صرف ذائچہ بنانا چاہوں گا. زبردست. آج سے میرے پاس جو آئے وہ یہ سوچ کر آئے کہ ذائچہ بنوا لے، علم الجفر سے بنوا لے، آسٹرولوجی سے بنوا لے، نوری صاحب سٹونز کی بات کر لے. اتنا میرے لیے یہ آخری پیغام تھا. باقی بھائی نوری صاحب بسم اللہ کیجیے. بیٹھیے. شکریہ. واہ 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 واہ. بہت بڑا کام ہے جو نوری بہت صاحب بڑا نے کام، کیا. بہت بڑا کام ہے. نوری یاد ہے اللہ ان کو مزید برکت. جب تم مجھ سے ملے تھے تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تم پہنچے نہیں ہوگی. آپ نے کہا تھا جس دن تم پہنچو گے میرے پاس آ جاؤ گے مجھے پتہ چل جائے گا کہ نوری میرے پاس آ گیا ہے. آج میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. نوری میرے پاس آ گیا. بے شک. آج یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نوری اس کو اپنا پلیٹ فارم بناتے اور آگے چلتے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بناتے، بھولے بھالے لوگوں سے پیسے اینٹھتے. وہ
جو 10,000 روپے بناتا ہے، وہ جو 4,000 روپے بناتا ہے، وہ جو 7,000 روپے بناتا ہے، اس سے صدقے کے بکرے کو لانے کا کہتے، 3-4 ہزار روپے لیتے، الٹے سیدھے دائرے بناتے، گلے میں مختلف قسم کی مالائیں پہناتے، اور اس کے بعد اپنا ایک گھر بنا لیتے. نہیں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. اور دوسروں کا گھر ختم ہو جاتا. کوئی آتا ان کے پاس اپنی شادی کو بچانے کے لیے، کوئی آتا اپنی اولاد کے لیے، کوئی آتا کہ مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا، کوئی آتا کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، کوئی کسی چلے کے لیے آتا، کوئی کسی چلے کے لیے آتا. اگر نوری چاہتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نوری ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہے، اور میں نے حصے کا لفظ یوز کیا ہے، جو پاگلوں کی ٹیم ہے، جو میری ٹیم ہے، جس کا لیڈر بھی اتنا ہی تہی دست ہے. میرے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے سوائے سوچ کے اور کچھ نہیں ہے. مجھ پہ بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ تنقید کرتے ہیں، سو وہ کرتے رہیں گے. شاید ان کو یہ سب بھی ایک ڈرامہ لگے، لیکن جب تک میں ہوں، میں تب تک وہ کہوں گا جو میرا دل کہتا ہے. میں اپنے لوگوں کو لوٹ نہیں سکتا، ان کو لٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. میں اس مٹی کا بیٹا ہوں، مجھے اس مٹی میں دفن ہونا. پاگلوں والی خواہشیں ہیں کہ سب کو برابر کے حق ملے، سب کو برابر کی سوچ ملے. اور ایک عقیدہ ہے کہ خدا سب کا ہے. میری مسکراہٹ، میرا آنسو، میری فتح، میری شکست، میری ہار، میری جیت، سب خدا کے لیے. اگر میں اپنی جیت میں مسکراتا ہوں تو اپنی ہار میں بھی خوش ہوتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جب میرا مالک مجھے وہ دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ وہ میری رضا ہوتی. اور جب میرا مالک مجھے وہ نہیں دیتا جو میں چاہتا ہوں تو میں اور بھی خوش ہوتا ہوں، کیونکہ وہ اس کی رضا ہوتی. جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، آپ بدلیں نہ بدلیں، میں اپنا کام کروں گا، اسی طرح کے شوز لاؤں گا. ہو سکتا ہے 4 لوگ بھی نہ دیکھیں، لیکن میں یہ کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو گلیمرائز کرنے کے لیے پاکستان کو قلاش کر دوں. یہ مجھ سے ہوگا نہیں، میں نہیں کر سکتا. اور اگر میری کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. لیکن میں یا میری ٹیم کا کوئی بھی آدمی وہ نہیں کرے گا جو ہم آج کل کرنے لگے. نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس بریک کے بعد ایک اور بات ہے جو ہم ریویل کریں گے، ایک اور حیران کن سرپرائز. اینڈ آئی گارنٹی یو، اس بریک کے بعد ہم سب سوچیں گے، ایک مرتبہ پھر سوچیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بریک سے پہلے میں ہمیشہ اپنے دل میں پڑھتا ہوں، آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
جتنے آپ مسلمان ہیں اتنا ہی میں بھی. میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ میرا رب مجھے ہمیشہ ہدایت پر رکھے گا. بحیثیت انسان میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میرا رب میری غلطیوں کو درگزر کرے گا. حافظ تنویر صاحب، الائچی والے بابا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. مفتی صاحب، آپ کو یاد ہے وہ دوپہر جس دوپہر آپ میرے پاس آفس آئے تھے؟ جی. نبی صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے. بجاج سے ہم نے فون پہ بات کی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کیا ڈسکس کیا تھا؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور جو آپ کی ٹیم اور آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے. خاص طور پر وہ طبقہ جو اہل علم ہے، جو دین کا داعی بنا ہوا ہے. میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو غلط اور صحیح کی پہچان دیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے اور اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور اتنی اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، تو جس طبقے کی یہ ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہی ہے. آپ کی بھی ہے، مگر کسی پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یقیناً انشاءاللہ آج کا شو دیکھنے کے بعد لوگ اصل میں در حقیقت سائر صاحب ہماری قوم توہم پرست ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ ہم لوگ توہم پرست، وہم پرست ہو گئے بہت زیادہ، جبکہ قرآن و حدیث نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر 5واں پارہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہو؟ تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے. جس قوم کے پاس قرآن ہو اور اس کی رہنمائی کے لیے رحمت للعالمین نبی ہو، اور اس کا اسوہ حسنہ ہو، صحابہ کرام کی سیرت ہو، صوفیہ جس کے سامنے ہو، پھر اس قوم کا یہ حال ہونا چاہیے جو آج ہمارا حال ہے. آج جو ہماری بدگمانیوں اور وہم کا یہ عالم ہے کہ ہم خالق کے کائنات کو چھوڑ کر جو سب کو دیتا ہے، جو اس کو بھی دیتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر ایک چونٹی چھوٹی سی بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے، مگر اس خالق کو چھوڑ کر ہم نے مخلوق سے ناتا جوڑا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ خالق سے رشتہ جوڑ لے اور اس سے مانگے تو وہ پروردگار تجھے ضرور عطا کرے گا، کہ وہ پرندے کو بھی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ اٹھتا ہے اور گھونسلے پر لوٹتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے. مگر آج لوگ اتنے توہم پرست ہو گئے کہ اپنے ایمان، اپنے مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا عزت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جن کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، اسلام سب کے ساتھ حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. مگر ہم نہیں سوچتے اس چیز کو. میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. ان 4 دنوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں، بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. چاروں طرف سے ایک شور ہے، ایک الائچی چاہیے، ایک الائچی چاہیے، ایک الائچی چاہیے. چاروں طرف سے شور ہے. ایک الائچی دے دیجئے. الائچی علاج ہے اولاد کے ہونے کا، الائچی علاج ہے کسی بیمار کے شفا یاب ہونے کا، الائچی علاج ہے نوکری کے مل جانے کا، الائچی علاج ہے محبوب کے قدموں میں گر جانے کا، الائچی علاج ہے جیل سے رہائی پانے کا، الائچی دنیا کی ہر چیز کا علاج ہو گئی ہے. آج وہ سجدہ جو ہمیں خدا کو کرنا چاہیے، وہ سجدہ ہم بندوں میں بانٹتے پھرتے. آئیے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. کیونکہ یہ الائچیاں، یہ ادرکیں، یہ ٹماٹر، یہ علاج نہیں کر سکتے. علاج صرف میرا خدا کرتا ہے. اس کا دیا ہوا شعور کرتا ہے، اس کی عطا کردہ صلاحیت کرتی ہے. آج ہمارا یہ حال ہے
کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. ہم اس کے پیروکار ہیں جس نے شمع بجھا دی تھی اور خیمے میں کہا تھا کہ آج اگر کوئی میرے ساتھ ہے تو ساتھ ہے اور نہیں ہے تو چلا جائے. میں شمع بجھاتا ہوں اس لیے کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر تم اپنا فیصلہ نہ بدل دو. تو آج میں وہ کہوں گا جو ہم سب کا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کسی علمیت کا, کوئی دعویٰ نہیں کسی ولیت کا. میں ایک عام انسان ہوں, ایک عام سوچ رکھنے والا, ایک عام پاکستانی, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا. میں نے لاکھوں شوز کیے ہیں جس میں نے میوزک پہ رقص کیا ہے, گانے گائے ہیں. لیکن ہر آدمی کو شعور ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پچھلے 4 دنوں میں ہوا. واچ دس. یہاں پر کھڑے کھڑے مٹی کیسے آ سکتی ہے؟ کیا واقعی کوئی مافوق الفطرت چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جو مٹی دفنائی ہوئی ہے, جو اس پہ پڑھائی کی ہوئی ہے, وہ اپنے موکلات سے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حاضر کر کے دکھاتا ہوں. پرچہ اٹھائیں. حاضری کرنے کے بعد بتا سکتا ہوں کہ اس پہ کچھ ہے یا نہیں. ہم نے ان کی شرٹ اتروا دی ہے. اگر ہے یا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر ہوگا تو سامنے آ جائے گا, جل جائے گا, راکھ ہو جائے گا. آپ کے سامنے دکھا دیں گا. یہ دیکھیں, آگ لگی ہے. واو. یہ ہے جی ان پہ کالا جادو کیا ہوا ہے اور خون سے ان کا سلسلہ بنا پڑا ہے. حافظ صاحب ہیں عرف الائچی والے بابا. الائچی بھی دیتے ہیں, تعویذ بھی دے دیتے ہیں, اور ان سے بھی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں, درست ہو جاتی ہیں. کیا آپ ان تعویذات کو جو ان کے لیے دفنائے گئے ہیں یا دبائے گئے ہیں ان کو لا سکتے ہیں؟ معجزہ؟ ریلی؟ چالیس برسوں کی ریاضت کے بعد نبوت ملی. خون کے پیاسے ہو گئے آپ کے لوگ. عالم یہ تھا کہ امانت میں خیانت نہ ہو, تو حضرت علی کو بستر پہ سلا دیا کہ صبح امانتیں لوٹا کر پھر آنا. مدینے کی طرف سفر کیا. واپس پلٹتے ہیں, مکے کو فتح کر لیتے ہیں. اعلان فرماتے ہیں کہ آج سے عام معافی. یقین ایسا کہ گواہی مانگتے ہیں کہ کیا میں نے اپنا کام پورا کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی امت. معجزہ صرف میرے نبی کا ہے, معجزہ اور دنیا میں کسی کا نہیں. شفا صرف میرے نبی کے نام میں ہے, میرے خدا کے نام میں ہے, قرآن کریم کے نام میں ہے, باقی کسی چیز میں نہیں. جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے
افسانہ کیا ہے اور ہم نے یہ کیوں کیا. بچپن میں جب میں تقریریں کیا کرتا تھا تو کسی نے مجھے سکھایا تھا کہ اشعار سے بات شروع کرتے ہیں، اشعار پہ بات ختم کرتے ہیں. اس زمانے میں تقریر میں ایک شعر میں پڑھا کرتا تھا. اندازہ نہیں تھا کہ وہ شعر آج مجھے ایسے پڑھنا پڑے گا. آج میرے بیان میں کوئی موسیقی نہیں ہے، صرف حقیقت ہے، اور حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں، چینل مت سوئچ کیجیے گا. ہم سب کی بات کو تحمل سے سنیے گا اور دیکھیے گا. شاید ہم پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ونس اگین جی السلام علیکم. میں نے آپ کو فوٹیج دکھائی تھی، اب آئیے بات کرتے ہیں حافظ تنویر صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل. ریویل کر دیں. جی جی. حافظ تنویر صاحب حافظ ہی ہیں ہمارے پاس. جب حافظ صاحب آئے تو حافظ صاحب نے کہا اگر میری زندگی کسی کام آ سکتی ہے، اور یہ رو پڑے تھے، آپ کو یاد ہے یہ رو پڑے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میری زندگی کسی کام آ سکتی ہے ساحر تو پھر اس کو کام آنا چاہیے. حافظ صاحب پہلی مرتبہ پلین میں ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے بیٹھے. جی ایسے 7 بچے ہیں ان کے، ایک بیگم ہے اور بنا شاید اس سے بھی کم. 300 روپے 200 روپے. یہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. بچوں کی سالگرہ پہ پرفارمنسز دیتے ہیں. یہ چاہیں تو 25 ہزار روپے ایک الائچی کے چارج کر سکتے تھے. آپ کو پتا ہے پہلے دن جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صاحب بھائی پتہ نہیں میری قوم کو کیا ہو گیا ہے، میں دوں گا اور وہ یوں ہی بانٹ دیجیے گا پڑھ کے، اور میں اللہ میاں سے رو رو کے دعا کروں گا کہ مولا اس الائچی میں اثر ڈال کر. میرے لیے میرا بہت بڑا ہیرو ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا ہیرو. حافظ صاحب نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے اور آپ کی صحیح. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے کرتا کیا ہے. الائچی ادرک لہسن پیاز منگواتا کیسے ہے؟ ذرا الائچی منگوائیے گا، بتاتے بھی جائیں اور بتاتے بھی جائیں کہ کیا ہے. جی یہ دیکھیں میرے ہاتھ خالی ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا جی میرے موکلات لائن کے لیے لاچی لے کر آئے، تو وہ لاچی یہاں رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے گا پہلے سے جو عوام کو پوری میڈیا کو یہاں تک نظر نہیں آ رہی. میں نے مٹھی بند کی، تھوڑا سا حاضری کی طرف دو کیا نمبر لوگ ایکٹنگ کرتے کہ ہیں، 2 نمبر لوگ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ لاچی حاضر ہو گئی. واہ. تعویذ لے کے آئیے. آپ لوگوں کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے پیسے برباد نہ کیجئے، اپنا وقت برباد نہ کیجئے. اپنے لوگوں کا مذاق ہو سکتا ہے ہسٹیریا کے پیشنٹس ہوں، ہو سکتا ہے نفسیات کے مریضوں، اور ہو سکتا ہے عامل. آپ کسی روحانی علم والے کے پاس جانے کے بجائے ان کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس. جی پلیز سر مجھے بتائیے تعویذ کا بھی یہی سلسلہ ہے؟ تعویذ کا بھی یہی سلسلہ ہے. قبرستان سے تعویذ منگوانا، کہیں بھی دفن ہوئے ہوں پوری دنیا میں، کسی شہر میں کسی ملک میں، تو لاکھوں روپیہ لوگ میڈیا میں آنے کے بعد اپنا آپ دکھانے کے بعد اس چیز پہ لوگوں سے لوٹتے ہیں، فراڈ بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو دنیا یقین کرتی ہے حاضر ہو جلدی لا، تو وہ تعویذ لے کر آ گیا.
آپ کی ہتھیلی میں رکھ دیا, اور آپ نے یقین کر لیا کہ آپ نے ہمارا یقین کر لیا کہ میرا تعویذ دفن ہوا ہوا آ گیا ہے, تو آدھی بیماری تو اس کی ایسے ہی چلی گئی. بے شک بے شک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرابلم وہیں کی وہیں رہتی ہے. جی آپ سب کو بہت حیرانی ہوئی تھی کہ قمیض کیسے جل گئی, تو قمیض کیسے جلتی ہے ذرا پلیز بتا دیجیے گا. جی, قمیض جلانے کے لیے کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جو سوڈیم میٹل جس کا نام ہے. پوری میڈیا میں پوری اپنی قوم کو میں یہ اعلان کرنا لگا ہوں کہ جھوٹے عاملوں سے بچیں, جو لوگوں کو یہ دکھا کر کہ میلی قمیض لے کر آئیں, اس کے اوپر جنات ہیں, اثرات ہیں, تو وہ میں ابھی یہی جلا دوں گا, تو وہ کیمیکل یوز کر کے وہ جلا دیتے ہیں. یہ کیمیکل ہے میرے پاس جو میں آپ کو واضح کرتا ہوا چلوں. یہ سوڈیم میٹل ہے جو میرے ہاتھوں میں تھا, یہ مٹی کے تیل کے اندر رہتا ہے. اس کو یہاں چھپا کر وہ حاضری کرتا ہے, قمیض منگواتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. صحیح. تو وہ دنیا سے لاکھوں روپیہ لے لیتا ہے. اگر آج یہ چیزیں دکھا کر مجھے 14 سال پہلے یہ آفریں ملی, میں نے نہ کہا, میں نے کہا قبرستان میں اکیلا جاؤں گا اور اکیلا حساب دوں گا. وہاں نہ میرا باپ آئے گا, نہ ماں آئے گی, نہ کوئی بیٹا آئے گا, نہ کوئی بیوی آئے گی. وہاں نامہ ایمان اپنا خود ایمان مضبوط ہو, نماز کام آئے گی, اچھا کیا ہوا جو ہاتھوں سے کیا ہوا وہ کام آئے گا. میری پوری میڈیا پہ یہ درخواست ہے اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماہوں کو, کہ پابندی سے اللہ کے آگے سچے دل سے رو کر رات کی تنہائی میں 3 اور 4 کے درمیان کے اندر اللہ سے مانگے. اللہ کہتا ہے میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. اے میرے بندے تو مانگ, میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا, تیری زبان بن جاؤں گا. تو 1 قدم آ, میں 10 قدم آتا ہوں تیری طرف. تو اے میری قوم کو یہ میرا درخواست ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہیں, اللہ سے مانگے. اللہ ہی سب کچھ دنیا کو دیتا ہے, غیر مسلم کو بھی, پتھر کے اندر کیڑے کو بھی, پورے جہاں کو, ایک پتا پتا اس کے بغیر نہیں ہلتا. یہ میرا ایمان ہے کہ آج پوری میڈیا میں جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں, یہ جھوٹے عامل, جھوٹے فراڈ باز جو ماما پہن کر لوگوں کو تسبیح پہن کر لوٹتے ہیں, سچ نہیں بتاتے. تو میرا یہ پوری میڈیا میں, پوری قوم میں یہ درخواست ہے کہ وہ کیسے لوٹتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کیمیکل اس نے اٹھا کر قمیض کو پکڑا, اس کے اوپر پانی کا چھیٹا لگا دیا, پانی دے دیا, کاغذ دے دیا, کاغذ بھی دے دیجیے گا ایک. چلے ہیں کاغذ چھوڑ. حافظ صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے گا جو آگ لگاتا ہے پورے اس کاغذ کو, لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے تحفظات جل گیا, جادو جل گیا. لوگوں کو حقیقت بتائی جا رہی ہے, اور اس حقیقت کو خدا را دیکھیں اور مجھے ایسے نہیں لوگوں سے پتا بچیں. کہ میرے اس دیکھنے سے, اس دکھانے سے کیا ہوگا. میں اللہ کے آگے یہ درخواست کروں گا کہ اے میرے مالک, اگر تو زندگی دینے والا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا. وہ شمع کیا بجھے جسے خدا روشن کرے. نہیں حافظ صاحب, آپ نے جو کام کیا ہے, یہ میڈیا کی لائف میں ساحر صاحب کی ٹیم نے اور آپ نے اور ہم سب نے جو مل کے جدوجہد کیے, یہ میڈیا کی لائف میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں, میں نے ہوش سنبھالا ہے, پہلی بار ایسا کام ہوا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف, حقیقت کی طرف لایا جا رہا ہے, افسانوں سے بچایا جا رہا ہے. اور یقیناً یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور اللہ آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا, اور رب العالمین آپ کو آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو کرے گا. قبرستان کی مٹی اور سب سے قبرستان کی مٹی کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن یہاں پر ابھی سارم کا فون آیا کہ وہ آپ کو 25,000 روپے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ پیسے کی بات, پیسے کی بات نہیں ہے. ایکچولی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب آپ کے پاس خود ہوتا ہے اور آپ اس میں سے کچھ نکال کے دے دیتے ہیں تو یہ بات امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ خود دے رہے ہیں. یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہوتی
کہ آپ کو چیٹنگ کا چانس نہ ملے اور آپ چیٹنگ نہ کریں. یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو چیٹنگ کا چانس ملے اور آپ چیٹنگ نہ کریں. جب یہاں سے بابا نکلتے ہیں جن کے پیچھے یہاں 200 لوگ کھڑے ہوئے تو ایک ٹوپی لگاتا ہے, اس کے پاس ایک سائیکل نہیں ہے, 7 بچے. وہ سر جھکا کے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا اس پورے معاشرے میں گم ہو جاتا ہے. ہم کن لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں؟ کل اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو اٹس فائن, بٹ ٹوڈے آج ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے آپ کو چینج کر سکیں. آپ کو صرف خدا کی اور اپنی ضرورت ہے, ایسے عاملوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ادرک آپ کو شفا نہیں دے, اور اگر شفا لکھی ہے نا تو آپ کا ایک سجدہ شفا دے آپ کی ہر مشکل کو حل کر دے گا. ونس اگین جی ویلکم بیک. ہمارے پاس ایک ٹیلی فون کال ہے. ہمارے دوست سارم برنی دیکھ رہے تھے شو اور انہوں نے بہت ریکویسٹ سے یہ ہم سے کال لی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سارم, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سارم بھائی فار کالنگ, بہت بہت شکریہ, آپ دیکھ رہے تھے, تھینک یو سو مچ. نہیں تھینک یو نہیں, میں آپ کو کہوں گا کیونکہ یہ پوری قوم کی میں سمجھتا ہوں بہت خدمت ہوئی ہے. اور شاہد بھائی میں نے جو ان مولانا صاحب کے لیے تو جو 25,000 روپے اناؤنس کیے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ایسے مولاناؤں کی خدمت کریں جو واقعی بہتری کی طرف آنے دیتے ہیں لیکن ہمارے حالات ان کو نہیں آنے دیتے. دوئم یہ کہ آپ کے آج پروگرام نے میں سمجھتا ہوں کئی 100 نہیں, کئی 1000 نہیں, کئی لاکھ لوگوں کی آج خدمت کی ہے, اور ایک پروگرام کر دیا ہے جس کے لیے ہم تڑپتے تھے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ ہم قوم کی آنکھیں کھل سکیں. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ساحل لودھی, ان ٹیم اور جیو کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے اس پہ پروگرام کیا, اور واقعی آج کئی لاکھ لوگ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کئی لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آپ کا پروگرام ہو رہا تھا اور لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے کہ فلاں مولانا صاحب کا نمبر دے دیں, فلاں کا دے دیں, ساحل لودھی کا نمبر دے دیں. میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جمعے تک انتظار کریں. جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جمعہ, تو جمعے تک ہم سب انتظار کریں, اس کے بعد جس کا نمبر مانگیں گے میں بھی آپ کو دے دوں گا, ان سے بھی آپ کو کال کروا دوں گا. اور میں آپ کو ایک چیز اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ساحل لودھی کو, ان کی ٹیم کو پاکستان ہیومینٹی ایوارڈ اناؤنس کر رہا ہوں میں, جو دیا جائے گا, کیونکہ یہ 1 2 100 1000 نہیں لاکھوں لوگوں کی خدمت ہوئی ہے, اور اس کو پاکستان کے نام سے ہیومینٹی ایوارڈ اناؤنس کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سارم بھائی. خیر بھائی ہم سب کی کامیابی, ہم سب کی کامیابی, بہت شکریہ سارم بھائی. جلدی سے بتائیے یہ باقی چیزیں کیا ہیں. یہ نیمبو ہوتا ہے, نیمبو کو جب کاٹتے ہیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے جی, کیسے؟ یہ نیمبو ہے, اس کا یہ رنگ میں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ رنگ جو ہے پانی کے اندر یہ جعلی عالم جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے نیمبو میں سے خون نکلے گا, اس نیمبو میں سے خون نکلے گا. تو یہ سرنج جو ہوتی ہے یہ یہاں رکھ کر بھر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کر اس کو ہلا دیا جاتا ہے. تو وہ نیمبو کے اندر مکمل خون کی طرح رنگ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ نیمبوؤں کے بیچ میں کہتے ہیں جی آپ نیمبو لے کر آئیں. تو جب وہ اپنا نیمبو دے گا آپ کو, آپ نے اس سے نیمبو یہ سمجھیے گا کہ ایک نیمبو لیا ہے میں نے, جو مریض میرے سامنے آیا ہے جی, اس نیمبو کا میں نے 7 دفعہ جب اتار کرتے ہوئے میں نے اس نیمبو کو ہی چینج کر دیا. صحیح, ہاتھ کی صفائی. تو وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے, جو اس کو کاٹتے ہیں تو پھر وہ خون سے بھرا ہوا نکلتا ہے. اسی طریقے سے یہ انڈا ہے جس کے اندر یہ سوئیں
गाड़ दी जाती हैं। आस्ता आस्ता इसको आपने यूं किया तो इसमें एक सुराख होना शुरू हो जाता है, तो 1 दर्जन सुइयां इसके अंदर, और मुर्गी के पर जो नीचे, पर के नीचे जो हल्के हल्के पर होते हैं वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। कहते हैं जी उल्लू के पर इसके अंदर है, आप पे काला जादू हुआ है, और ये टीका भरकर खून का नहीं रंग का, ये रंग रेड कलर का है जो खून की बिल्कुल बनावट पे है। वो मिलाने के बाद अंडों के बीच में ये रख दिया जाता है। उन्हीं के मरीज से कहा जी एक अंडा उठा कर दे। जब वो अंडा उठा कर देगा, उसके ऊपर से उतार करने के बाद जब उसको तोड़ेंगे तो वो उल्लू से, परों से और सुइयां और खून से भरा हुआ होगा। तो इन्होंने साहिल भाई की एक छोटी सी बात को मैं दोबारा रिपीट करूं, इन्होंने लाची वाला बाबा जो मशहूर दिया दुनिया में, उसके अंदर बाहर हजूम लग गया, रश लग गया पूरे ख़ानदान में कि लाची वाला बाबा से मिलना है। तो ये सब एक फ्रॉड है, एक झूठ है जो मैंने और इन सब हमारी टीम ने, मुफ्ती साहब ने, लामा साहब ने, जो आपके सामने रहनुमाई के लिए कब्रिस्तान की मट्टी भी रिवील कर जी, दीजिए। मट्टी तो आप एक कागज दीजिएगा, मैं मट्टी कब्रिस्तान की मंगवाता हूँ। किसी किस्म के भी तवीज दबे में हो, या मट्टी दफन हो, या पुतले दफनाए जाएं, या बेरी के दरख्त के ऊपर तवीज लटकाए जाएं, तो वो मुवक्किलात अभी हाजिर करेंगे। जरा गौर से देखिएगा कि कैसे हाजरात होते हैं और कैसे मट्टी आती है। ये पेपर अवाम को दिखाया, जमीन पे रखा, रखने के बाद उसके ऊपर खड़ा किया, तो ये थम्स है जिसके अंदर मट्टी थी जो अवाम को नजर नहीं आई, तो ये कब्रिस्तान के उल्लू के पर और मट्टी ये थम में यूज की गई थी। खुदा हमारी कौम को हमारे हाफिज साहब की इस मेहनत का देखना चाहिए और साहिर भाई की टीम को और सोचना चाहिए और समझना। जी सर अब से थोड़ी देर के बाद हम आग पे, आप स्विच कर लीजिएगा जैसे ही कटता है, अभी टाइम है हमारे पास, लेकिन जैसे ही कटता है हम आग पे स्विच कर लीजिएगा, हम आग पे लाइव है सर। सही, ये जो सब हो रहा है आज के शो में, यकीन करो इसके बाद कुछ बोलने का दिल नहीं करता। बस जो नज़र आ रहा है और जो लोग देख रहे हैं, मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि लोग अपनी अकल से समझें। आमीन। हमारा जो कौम का शऊर है वो भेड़ चाल की तरह है। आप देखें, अगर हुजूम में एक आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो दूसरा भी देखता है।